دیار دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 8۔ اگلے روز جب کہ ولی دفتر جا چکا تھا اور آغا جان کی آنکھ لگی ہوئی تھی، تب وہ دونوں لاؤنج میں فلور کشنز پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے جیسی تھی، جب بدتمیز اور بد اخلاق تھی تو بے حد، اور اب خوش مزاج اور خوش اخلاق تھی تو وہ بھی بے حد۔ وہ اس کے ساتھ بہت دوستانہ اور بے تکلفانہ انداز میں باتیں کیا کرتی تھی، مگر اس بے تکلفی کے باوجود اس کے اور ولی کے رشتے کے متعلق یا اس کی ممی کے متعلق کبھی بھی کچھ نہ کہتی تھی، نہ ہی اس کی پچھلی کسی بات کا حوالہ دیتی تھی۔ وہ جیسے پچھلی ہر بات بھلا کر اس کے لیے دل صاف اور کشادہ کر چکی تھی۔ لنچ ٹائم میں ابھی کافی دیر تھی، مگر زرمینے کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس کی بھوک کے علاج کے لیے فارا ایک بڑا سا پیالہ گرما گرم پاپ کارن کا بنا کر لے آئی۔ دونوں بچے وہیں بیٹھے ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ اشنا پاپ کارن دیکھتے ہی ان دونوں کے پاس آ گئی اور ان دونوں سے بھی پہلے کھانا شروع ہو گئی، جبکہ حذیفہ وہیں بیٹھا رہا۔ زرمینہ حذیفہ کو پیار سے چمکار کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ بیٹا کھا کر تو دیکھو کتنے مزے کے پاپ کارن بنا کر لائی ہیں فارا آنٹی۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی اور زبردستی اس کے منہ میں 2-3 پاپ کارن ٹھوسے۔ مزید کھانے سے انکار میں سر ہلاتے اس نے اپنی نظریں پھر سے کارٹون پر جما لی۔ اسے اگنور کرو، ابھی خود آ جائے گا کھانے۔ فارا کین کھولتے ہوئے اسے نصیحت کرنے لگی۔ نہیں آئے گا، کھانے سے تو جیسے اسے الرجی ہے۔ وہ مایوس سی بولی۔ تم تھوڑے دن کے لیے اپنے اس نقریلے بیٹے کو میرے پاس چھوڑو، میں اسے ٹھیک کر دوں گی۔ اس نے اشنا کو گود میں چڑھا لیا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی مزے سے پاپ کارن بھی کھا رہی تھی اور اس کے کین سے گھونٹ بھی لیتی جا رہی تھی۔ ہمیں تو یہ موٹی گڑیا اچھی لگتی ہے، اس نے اشنا کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ تم میرے بچوں میں فرق کر رہی ہو، خبردار۔ دیکھو میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، اپنے بیٹے میں میری جان ہے۔ اگر مجھ سے بنا کے رکھنی ہے تو اس کے نخروں سمیت دل کھول کر اسے پیار کرنا ہوگا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، تم نے کنفرم بھی کر دیا ہو نا، وہی روایتی اماں، بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دینے والی۔ ہاں تو کچھ غلط ہے کیا؟ یہ تو شادی کر کے چلتی بنے گی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو یہ بیٹا ہی بنے گا نا۔ روایتی کا لفظ سن کر اس نے بھی بالکل روایتی اور گھسا پٹا جملہ بڑے فقریہ انداز میں بولا، پھر اسے گھورتا پا کر قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ یار تمہیں ٹوئن بچوں کے ساتھ مشکل نہیں ہوئی تھی؟ اب تو خیر یہ کچھ بڑے ہو گئے، مگر جب پیدا ہوئے ہوں گے تب تم دو کو ساتھ سنبھال لیتی تھی۔ تم یہ بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پریگننسی کے دنوں میں جب ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ میرے ہاں جڑواں بچے ہوں گے تو میری تو خوشی سے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے اتنے ارمانوں سے ٹوئن بچوں کی پریم، کاٹ، سب چیزیں خریدی۔ پھر جب یہ پیدا ہوئے، اتفاق سے اس ہاسپٹل میں ان دنوں کسی اور کے ہاں جڑواں بچے نہیں ہوئے تھے۔ میں اتنے فخر سے ان دونوں کو گود میں لے کر پھرتی تھی۔ بس صرف یہ کہنے کی دیر تھی، تمہارے پاس تو بہن صرف ایک ہے، میرے پاس تو 2 ہیں۔ یار مجھے منفرد نظر آنے کا بہت شوق ہے، روایتی اور عام سے کام تو میں کر ہی نہیں سکتی، اور پھر اس میں ایک فائدہ بھی ہے، دونوں ساتھ مل کر بڑے ہو جائیں گے۔ شروع میں بے شک بہت مشکل ہوئی، مگر بچے 2 ہی اچھے کے اصول پر اگر چلا جائے تو میرا فائدہ بھی تو دیکھو۔ ایک وقت میں 2 مشکلات سے نکل آئی، ساتھ بڑے ہو گئے، ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا، چلو اماں کی مشکل ختم ہوئی۔ وہ اتنے مزے سے بول رہی تھی کہ فارا سے اپنا قہقہ روکنا مشکل ہو گیا۔ ہاں بس نقصان اتنا ہوا کہ میرا پڑھائی کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ کالج میں کلاسز ریگولر اٹینڈ نہیں کر پائی، اس لیے سیکنڈ ایئر کا ایگزام نہیں دیا، اسی وجہ سے اب فائنل ایئر چل رہا ہے۔ لیکن خیر کیا فرق پڑتا ہے، ابھی نہ صحیح اگلے سال مکمل ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ تمہاری پڑھائی کے دوران شادی ہوئی ہی کیوں تھی زرمینے؟ وہ اب یہ بات پورے یقین کے ساتھ جانتی تھی کہ آغا جان نے اس شادی کے لیے زرمینے کو مجبور نہیں کیا ہوگا۔ پہلے وہ اس خاندان کی عورتوں کو مظلوم، دبا ہوا اور مردوں کو ظالم اور حاکم سمجھا کرتی تھی۔ اس خاندان کی عورتیں بابردہ رہا کرتی تھیں تو یہ کوئی برائی تو نہیں جس پر یہاں کے مردوں کو قدامت پرست کہا جائے۔ گھر سے باہر تو زرمینے اور اس کی فیملی کی دوسری خواتین بڑی بڑی چادروں میں ہو کر جایا کرتی تھیں، مگر گھر کے اندر بھی زرمینے کو کبھی دادا یا بھائی کے سامنے کھلے سر سے نہیں دیکھا۔ وہ گھر میں بھی ہر وقت سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر پر لیے رکھتی تھی، جبر یا زبردستی سے نہیں بلکہ اپنی خوشی سے۔ اس نے زرمینے کو فیشن کے مطابق ہاف سلیوز یا بے تحاشا فٹنگ والے کپڑے پہنے نہیں دیکھا۔ اس کا لباس فیشن کے مطابق ہوتا تھا، مگر وہ فیشن بس اسی حد تک کیا جاتا تھا جہاں تک ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اس سب میں کہاں برائی تھی، کہاں ظلم تھا؟ بغیر جانے، بغیر قریب سے ملے وہ اس فیملی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتی تھی۔ بس یار حالات کچھ ایسے بنے کہ میری شادی ذرا جلدی اور افراتفری میں ہو گئی۔ زرمینے اس کا سوال کا جواب دے رہی تھی۔ اصل میں میرے سسر ان دنوں بہت بیمار تھے، بیمار کیا ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے تھے، مہینہ 2 مہینہ اور بہت سے بہت 6 مہینے، ڈاکٹرز کے مطابق بس اتنا ہی وقت رہ گیا تھا ان کے پاس۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی کسی ایک اولاد کی خوشی تو دیکھ لیں۔
عباد سب سے بڑے ہیں نا، اپنے بہن بھائیوں میں تو شادی انہی کی ہونی تھی، لیکن اس خواہش کے باوجود میری تعلیم کو ادھورا دیکھتے ان کی آغا جان سے یہ بات کہنے کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اسکول کے آخری سالوں میں میری منگنی عباد کے ساتھ کر دینے کے بعد آغا جان نے، اور تب تو ماما اور پاپا بھی زندہ تھے، ان تینوں نے عباد کی ممی بابا سے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ شادی میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی اور اس سے قبل شادی کا نام بھی نہ لیا جائے۔ لیکن اس وقت کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عباد کے بابا یوں ایک دم اتنے موذی مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ تب پھر عباد میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے اس شادی کے لیے فورس نہیں کر رہے، لیکن اگر میں ان کی خواہش مانتے ابھی شادی کے لیے راضی ہو جاؤں تو وہ اپنے مرتے ہوئے باپ کو ایک آخری خوشی دے پائیں گے۔ فیصلہ مشکل تھا، میں بہت پڑھاکو کتابی کیڑا ٹائپ کی لڑکی تھی، ڈاکٹر بننا میرا جنون تھا، اور میڈیکل کی پڑھائی کے ساتھ شادی، اتنی بڑی ذمہ داری، شش و پنج الجھن میں مبتلا میں نے آخر آغا جان کی ایک بات پر عمل کیا۔ وہ کہتے ہیں فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ شادی تو تمہاری اس شخص سے ہونا طے ہے کہ تم اس سے منسوب ہو، اب نہیں ہوتی تو 4-5 سال بعد ہوگی، پھر ایک چھوٹی سی قربانی دیکھ کر اس کا مان رکھ لوں۔ اور یقین کرو فارا، شادی اس وقت کر لینا کا میرا وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ میری شادی شدہ زندگی کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ حالانکہ اس وقت میری ادھوری تعلیم اور کم عمری کی وجہ سے لالا کو اس شادی پر بہت تحفظات تھے۔ میری شادی ہو گئی اور شادی کے 1 مہینے بعد ہی میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب مجھے خود اپنے فیصلہ درست ہونے کا احساس ہوا۔ میرا وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ایک مرتے ہوئے شخص کو خوشی دے گیا، اور بدلے میں عمر بھر کے لیے میرے شوہر کی نگاہوں میں میری عزت اور قدر کئی گنا بڑھا گیا۔ میری اس ایک قربانی کی ان کی نگاہوں میں بے حد عزت ہے، بہت قدر ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہوں تو اپنے کام تو چھوڑو، وہ میرے کام تک خود کر دیتے ہیں۔ میں جب ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میری اس ڈگری میں 50% کریڈٹ میرے شوہر کے تعاون، حوصلہ افزائی، مدد اور محبت کا ہوگا۔ اس کی سوچیں زرمینے کے صرف ایک جملے پر اٹک کر رہ گئی تھی، فیصلہ کرنے کے لمحے میں۔ زرمینے، تم نے کیا کہا تھا ابھی؟ فیصلہ کرنے کے لمحے میں دل کی آواز سنو۔ زرمینے جیسے ہی خاموش ہوئی، اس نے بے حد حیرت سے اس کے یہ الفاظ کھوئے کھوئے سے انداز میں دہرائے۔ ہاں یار، یہ آغا جان کہتے ہیں، یہ آغا جان کے فیورٹ اور غالباً خود ایجاد کردہ وہ جملے ہیں جو وہ ہمیں بچپن سے سکھاتے، بتاتے اور سناتے آئے ہیں۔ فیصلہ کرنے کی گھڑی اور فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ دل دلیلیں نہیں مانگتا، اس لیے جرأت مند بھی ہوتا ہے، جبکہ دماغ ہر کام کرنے سے پہلے دلیلیں، ثبوت اور گواہیاں تلاشتا ہے، اس لیے بزدل ہوتا ہے۔ لیکن دل کی ماننے کا یہ مشورہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی اس مشین کو صحیح ورکنگ کنڈیشن میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آغا جان کی اپنی ہی طرز کے بڑے مزے کی مثالیں اور باتیں ہوا کرتی تھیں جو وہ ہمیں بچپن میں سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو ضمیر انکل ہیں نا، یہ بھی وہیں دل کے آس پاس ہی کہیں رہتے ہیں، ان کا کام ہماری اس مشین کی نگرانی اور حفاظت کرنا ہے۔ زرمینہ آغا جان کی باتیں انہی کے الفاظ اور لہجے میں مسکراتے ہوئے دہرا رہی تھی، اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ تو ڈیڈی نے جو بچپن میں ایک بار اسے یہ باتیں بتائیں، انہی الفاظ میں نصیحت کی، وہ انہیں آغا جان کی سکھائی اور بتائی تھیں۔ اور آغا جان کی بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، کتنی سچ۔ کچھ دیر بعد جب زرمینے عباد کا فون آنے پر وہاں سے اٹھی اور وہ لاؤنج میں اکیلی رہ گئی، تب وہ آغا جان کی ان باتوں کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرنے لگی۔ اسے کیا بات ڈسٹرب کرتی تھی؟ جب خلا کا ایشو اٹھا، تب جب آغا جان سے جائیداد میں حصہ مانگنے کے ممی کے مطالبے پر وہ مصلحتاً خاموش ہوئی، تب جب وہ اپنے گھر میں اس نے آغا جان سے اس رشتے کے لیے انکار کیا، تب جب اس نے 2 مہینے پہلے آغا جان کی فون کال نہیں سنی، تب اس کی ہاؤس جاب میں کارکردگی خراب کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ اس کا فائنل ایئر کا رزلٹ بہت اچھا کیوں نہیں آ سکا تھا؟ کیونکہ اس کا دل اس کے خلاف چلا آ رہا تھا۔ جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی اس پر اس کا دل اس سے ناخوش تھا۔ فارا، تم مجھ پر زنگ پہ زنگ لگا رہی ہو، تم میری درست ورکنگ کنڈیشن کو خراب کر دینے پر تلی ہو، تم مجھے ناکارہ بنا دینے کے کام کر رہی ہو۔ اور اس کا دل اس سے پہلی بار بدگمان جب ہوا تھا، جب آغا جان اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا کر گئے تھے۔ دل کی دنیا کی اپنی دلیلیں اور اپنی منطقیں ہوتی ہیں۔ دل جسے اچھا قرار دے دے، پھر وہ بے دلیل ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے دل نے اس روز آغا جان کو اچھا مان لیا تھا، ان کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا دل نہ انہیں اچھا سمجھتا تھا نہ برا، مگر اس روز اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر فارم بھرتے اس کے دل نے ان کی سچائی، ان کے خلوص اور ان کی محبت کو پہچان لیا تھا۔ آج اسے پہلی بار پتہ چل رہا تھا کہ 6 سالوں سے وہ الگ سمت میں بھاگ رہی ہے اور اس کا دل الگ سمت میں
اس کا دل اس کے مد مقابل اس کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ تو اب خلا، طلاق اور جائیداد والے ایشوز اور اکاؤنٹ سے سارا پیسہ خرچ کر ڈالنے والے معاملے کے بعد ہوا، جو وہ ممی سے خفا اور بہت دور ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تک تو ان تمام برسوں میں اس نے ہمیشہ انہیں ہر عمل کے لیے حق بجانب سمجھا تھا۔ صرف اس نے، اس کے دل نے نہیں۔ دل میں ماں کی محبت نہ ہو یہ ہو سکتا تھا بھلا، مگر اس کا دل جسے اتنا چاہتا تھا اسے برباد ہوتا اور غلط کرتا بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جس سے محبت کرتا تھا اسے تباہی اور بربادی سے بچا لینا چاہتا تھا، اور اس کی ممی وہ خود کو تباہی تو کر رہی تھی۔ ایک بہت اچھی گھریلو، مشرقی، وفادار اور محبت کرنے والی بیوی نے شوہر کی زندگی کے آخری ایام میں اس کا ساتھ نہیں نبھایا۔ مرنے سے پہلے انہیں تنہا چھوڑ گئی۔ اپنے اندر ابھرتے احساس ندامت، شرمندگی اور پچھتاووں سے بچنے کی راہ انہوں نے یہ نکالی کہ سب الزام آغا جان پر دھر دیں اور خود کو زندگی کے دوسرے مشاغل میں اتنا الجھا لیں کہ اپنے اندر سے ابھرتی کوئی پچھتاووں یاد انہیں نہ آئے۔ کبھی جو ایک بہت گھریلو عورت، بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی ماں تھی، اور اب امیر طبقے کی محض ایک ایسی عورت تھی جس کا کام پیسہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا تھا۔ شاپنگ، ڈنرز، پارٹیز، اس کی زندگی کا محور یہی چیزیں بن گئی تھیں۔ اس کا دل اسے سمجھاتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ وہ ماں کو اس خودکشی سے روکے، اسے غلط کرنے سے روکے، اسے سمجھائے کہ وہ زندگی کی تلخ سچائیوں کا بہادری سے سامنا کرے۔ وہ ماں کا ساتھ ایک اچھی فرمانبردار بیٹی کی طرح دے تو رہی تھی، مگر اندر یہ احساس شدت موجود تھا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں وہ سب کا سب غلط ہے۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اسے خود پر تھوڑا سا فخر ہوا۔ اس کا ندامت سے سر جھکا ہوا کچھ اوپر اٹھا اور اپنے دل کی مان کر یہاں آئی ہے۔ ولی کی پیش کردہ کسی معاہدے کو مان کر نہیں، وہ اپنے دل کی مان کر یہاں آئی ہے۔ اس کا دل ابھی صحیح ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ ماں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے ان کی غلطیوں کا بہت پیار سے احساس دلائے، اس کی غلطیوں کے لیے جواز ڈھونڈنا چھوڑ کر وہ اس سے ناراض ہونا ترک کر کے وہ اس سے وہ بات کہے جو اس کا دل سمجھاتا آیا ہے کہ اسے اپنی ماں سے کہنی چاہیے۔ شام کے وقت اپنے پورشن میں آ کر اس نے وہاں سے انہیں فون کیا۔ کانپتی نہیں، مضبوط انگلیوں سے اس نے ممی کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم ممی، میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھے کبھی بھی۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتے ہی یقیناً لائن کاٹ دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ بے ساختہ ان کی بات کاٹ کر بیچ میں ہی بول پڑی۔ ممی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آپ میری بات پوری ہونے سے پہلے فون مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے کبھی ڈیڈی سے زندگی میں محبت کی تھی تو میں آپ کو اس کا محبت کا واسطہ دے رہی ہوں۔ فارا، اس کے لہجے میں کوئی گستاخی، کوئی بدتمیزی نہیں تھی، مگر شاید انہیں ایسا ہی لگا تھا، تبھی تنبیہی انداز میں اس کا نام لیا تھا۔ ممی، ایک شخص تھا محمد بہروز خان۔ وہ بہت اچھا شوہر تھا، بہت اچھا باپ تھا۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے 23 سالوں میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت مخلص، بہت وفادار رہا۔ اس نے بیوی کو محبت، عزت، وفا، سکھ، چین، وہ سب کچھ دیا جو ایک چاہنے والا شوہر دیتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کو اس نے زندگی کے 18 سالوں میں بے حد و بے حساب پیار دیا۔ اسے عیش و آرام، محبت، شفقت، وہ سب کچھ دیا جو ایک محبت کرنے والا باپ اپنی اولاد کو دیتا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا بھائی مر گیا۔ اس کا باپ بستر پر بیمار، غم سے نڈھال پڑا تھا۔ وہ اتنے برسوں ضد باندھ کر، ناراض ہو کر باپ اور بھائی سے کیوں دور رہا، ان سے کبھی کیوں نہ ملا، بیٹے اور بھائی کا فرض کبھی کیوں نہ نبھایا۔ وہ غم میں بھی تھا، وہ زندگی بھر باپ اور بھائی سے دور رہنے پر نادم بھی تھا۔ اور پتہ ہے ان حالات میں 23 سال ساتھ رہنے والی بیوی اور 18 سال باپ کی شفقتوں کے سائے میں پلی بیٹی نے کیا کیا؟ اور پتہ ہے ان حالات میں 23 سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں 23 گھنٹے بھی نہ لگائے، اور بیٹی نے 18 سال کی محبت محض 18 گھنٹوں میں بھلا ڈالی۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ شخص 3 روز بعد مر گیا تو کس حال میں مرا تھا؟ اس کی بیوی نے اس سے 3 روز سے بات کرنا بند کر رکھی تھی، اور بیٹی خود کو بہت مظلوم اور بہت ستم رسیدہ سمجھ کر ایک کونے میں باپ سے لاتعلق بیٹھی تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹی اس پر اعتبار کرتی ہیں، اس کا یقین کرتی ہیں، اس کی محبت کو دل کی گہرائیوں سے مانتی ہیں۔ وہ سننا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اسے شاید پیاس بھی لگ رہی تھی۔ وہ شاید جان کنی کی تکلیف میں بستر پر نڈھال ہو کر گر بھی گیا تھا۔ اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ ٹپکانے والا کوئی اس کے پاس نہ تھا، نہ بیوی، نہ بیٹی۔ اس نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا۔ وہ بھوکا تھا، پیاسا، شاید پیاس کی شدت سے تڑپتا، نزا کا عالم، جان کنی کی تکلیف، سب کچھ تنہا جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ بھررائی آواز میں انہیں ایک کہانی سنا رہی تھی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بڑی شدت سے بہنے لگے کہ یہ کہانی آنسوؤں کے بغیر سنائی نہ جا سکتی تھی۔ پھر اس بیوی اور بیٹی کا کیا ہوا؟ آپ کو شاید یہاں تک سن کر ایسا لگ رہا ہوگا پھر وہ بدل گئی ہوں گی، اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں گی، اپنے اس بہت عزیز انسان کی ایسی موت پر ان کے دل دہل گئے ہوں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس زندہ کو انہوں نے جتنی اذیتیں دیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اسی اذیتیں دینا ختم نہ کیں۔ اب وہ تو نہیں رہا، ہاں اس کا وہ باپ تو زندہ ہے جس سے وہ بے تحاشا محبت کیا کرتا تھا۔ اس شخص سے بدلہ لینے کا، اسے تکلیف پہنچانے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اب اس کے دکھی باپ کے غمزدہ دل کو مزید غم پہنچائے جائیں۔ پتہ نہیں وہ ماں اور بیٹی اتنی سخت دل کیسے تھیں، کیوں تھیں؟ انہیں کوئی حادثہ، کوئی سانحہ ہلاتا کیوں نہیں تھا؟ مزے کی بات بتاؤں، انہیں اپنے مرحوم شوہر اور باپ سے محبت کا بھی بڑا زبردست دعویٰ تھا۔ کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا مگر میری ماں سے نفرت کرے گا تو کیا میں اس شخص کی محبت کو قبول کر لوں گی، سچ مان لوں گی؟ کوئی آپ سے بہت محبت کرے مگر آپ کی بیٹی کے خلاف دل میں بغض رکھے تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنی محبت میں سچا سمجھیں گی؟ اگر مرے ہوں کو زندوں کے اعمال کی خبر پہنچا کرتی ہے تو وہ مر جانے والا ان ماں اور بیٹی کی اپنے سے محبت کے دعووں کو کیوں کر سچ سمجھتا ہوگا، کیوں کر ان پر اعتبار کرتا ہوگا؟ فارا بس کرو۔ انہوں نے اسے چپ کرانا چاہا مگر وہ چپ ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے روتے ہوئے بولی، ممی ڈیڈی آپ سے بہت اچھے شوہر تھے، میرے بہت اچھے باپ تھے، مگر آپ اچھی بیوی نہ بن سکی، میں اچھی بیٹی نہ بن سکی۔ میں نے اپنا یہ گناہ قبول کر لیا، آپ کب کریں گی؟ ابھی وہ بوڑھا انسان زندہ ہے اور ہم ازالہ کر سکتے ہیں۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، 1-2 منٹ تو اس سے کچھ بولا بھی نہ جا سکا۔ ممی میں بس آپ سے ایک آخری بات پوچھنا چاہتی ہوں، صرف ایک آخری بات، اس کا جواب آپ مجھے ابھی مت دیں، بعد میں سوچ کر دے دیجیے گا۔ ممی کیا کوئی شخص ایک ہی وقت میں اچھا شوہر، باپ، اچھا بیٹا اور اچھا بھائی نہیں بن سکتا؟ کیا محبت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں میں اتنی تھوڑی سی جگہ رکھی ہے؟ ہم ایک وقت میں بہت سے قریبی رشتوں سے ایک جیسی محبت نہیں کر سکتے؟ زارو قطار روتے اس نے فون بند کر دیا۔ زرمینہ مزید 4 روز رہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ آغا جان کی صحت کی طرف سے وہ ابھی بھی فکر مند تھی مگر بہرحال وہ اپنے گھر کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آغا جان کے پاس ولی کے ساتھ اب فارا بھی ہے، یہی اطمینان لیے وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ اب میں یہاں آیا کروں گی، تم مجھے یہاں ہر بار اسی طرح رخصت کرنے آیا کرو گی نا؟ پورچ میں آ کر گاڑی میں بیٹھتے وہ اس سے بولی۔ ان گزرے دنوں میں ان کے بیچ بہت اچھی دوستی، اعتماد اور پیار کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ ہاں میں تمہارا ہر بار استقبال بھی خود کروں گی اور رخصت کرنے بھی خود آیا کروں گی۔ بچوں کے دم سے گھر میں کتنی رونق تھی، اب ایک دم خاموشی سی ہو گئی تھی۔ گھر میں کل 3 لوگ تھے، ان میں 2 لوگ آپس میں کچھ خاص بات نہیں کرتے تھے۔ گھر میں خاموشی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں ہر بات آغا جان کے حوالے سے ہوتی تھی۔ صبح اکثر وہ دونوں آغا جان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی ناشتہ کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ چلا جاتا اور فارا آغا جان کی ڈاکٹر، نرس، کوک کی تمام ذمہ داریاں زرمینے ہی کی طرح سنبھال لیتی۔ لنچ ٹائم میں ولی اکثر آغا جان کی وجہ سے گھر آ جایا کرتا مگر لنچ ٹائم سے قبل بھی 2-3 بار اس کی فون کال آتی تھی۔ اگر کال کسی ملازم نے بھی ریسیو کی ہوتی تو تب بھی وہ اسے بلاتا اور اس سے پوری طبیعت پوچھتا، انہوں نے دوا لے لی، تم نے بی پی چیک کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، مگر یہ مختصر بات بہت فاصلہ رکھ کے کیا کرتا۔ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ذاتی یا بے تکلفانہ انداز ہرگز شامل نہیں ہوتا تھا۔ پھر آغا جان کی خیریت معلوم کر لینے کے بعد وہ مزید کوئی غیر متعلقہ بات کیے بغیر فون بند کر دیتا۔ شام میں وہ اکثر بہت جلدی گھر آ جایا کرتا، ہاں کبھی کبھار معمولی دیر ہو جاتی تب وہ فون کر کے آغا جان کو اپنے دیر سے آنے کے لیے آگاہ کرتا۔ گھر آنے کے بعد پھر وہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ اس کی کیا کوئی سوشل مصروفیات، دوست احباب کچھ نہیں تھے، یا ان دنوں آغا جان کی وجہ سے اس نے تمام مصروفیات ترک کر رکھی تھیں؟ وہ حیران ہو کر سوچتی، اس ینگ ایج میں جو سنجیدگی اور بڑھاپا اس نے خود پر طاری رکھ کر رکھا تھا، اس پر وہ خاصی حیران ہوتی تھی۔ آغا جان کی تیمارداری اور دفتری کام، کیا اس کی زندگی انہی ذمہ داریوں کے گرد گھوما کرتی تھی؟ شام میں گھر آنے کے بعد پھر وہ تقریباً سارا وقت آغا جان کے ساتھ گزارتا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ جاتی۔ اگر آغا جان اس سے چھیڑ چھاڑ یا ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تو ولی خاموشی سے بیٹھا رہتا، اور ولی سے ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرنے کے موڈ میں ہوتے تو وہ بالکل خاموش رہتی۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ وہاں کھانا کھاتے۔ مزید کچھ دیر کی گفتگو کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور وہ بھی آغا جان کو دوا دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ جاتی۔
اپنے پورشن میں دن میں بھی اس کا آغا جان کی وجہ سے بہت کم ہی وقت گزرتا تھا۔ اگر وہ زیادہ وقت وہاں ہوتی تو یہاں وہ بالکل تنہا ہو جاتے۔ رات میں تو یہ بالکل الگ تھلگ اور خالی جگہ تھی، اس لیے یہاں سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سو وہ اپنے ڈیڈی کا کمرہ سونے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اپنے اس پورشن میں خود جا کر روز صفائی کرواتی، دن میں نہانا، لباس تبدیل کرنا، ظہر کی نماز پڑھنا بھی سب وہیں کیا کرتی تھی۔ ہر رات اپنے کمرے میں آتے ہی، تنہائی ملتے ہی، دن بھر میں وہ آغا جان کے لیے چہرے پر سجائی تمام مسکراہٹیں اس کے چہرے پر سے غائب ہو جاتی۔ اسے ممی کا خیال آنے لگتا۔ وہ جو کچھ کہہ سکتی تھی اس نے کہہ دیا، اب کیا کرے؟ ان کی طرف سے جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ آغا جان سے جو اتنے وعدے ہسپتال میں کیے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ ممی کی نفرتوں کو کس طور پر ختم کر پائے گی؟ فروری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ فروری کے مہینے کی بالکل ابتدائی تاریخیں تھیں اور وہ ممی کی اس مسلسل خاموشی پر بہت دل برداشتہ اور اداس تھی۔ درمینے تقریباً ہر روز چاہے کھڑے کھڑے ہی آئے، آغا جان کی خیریت پوچھنے آ جاتی تھی۔ کبھی عباد کے ساتھ اور کبھی خود ڈرائیور کے ساتھ آ جایا کرتی تھی۔ فارہ آغا جان کے لیے پرہیزی کھانا زرمینے کی طرح خود پکاتی تھی، اس پر زرمینے مطمئن تھی۔ اس کے روز و شب ان دنوں آغا جان کے ساتھ گزر رہے تھے، اور فروری کے ان ابتدائی دنوں میں سے ایک دن آغا جان نے اس کے لاہور واپس جانے کے بارے میں پوچھا۔ اس کی ہاؤس جاب کی تو خیر انہیں جو فکر تھی سو تھی، مگر اصل فکر انہیں ممی کی تھی۔ بیٹا، تمہاری ممی وہاں تنہا ہیں، تمہیں اب ان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میری طبیعت یوں بھی اب پہلے سے بہتر ہے۔ وہ ان کے دل کو رنج پہنچاتی کوئی بھی بات ان سے نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہلکے پھلکے خوشگوار انداز میں انہیں بتانے لگی کہ ممی ٹورنٹو خالہ کے پاس ملنے گئی ہوئی ہیں اور ابھی چند ماہ وہیں رہیں گی، لہٰذا ان کے لاہور میں اکیلے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ اطمینان سے یہاں خوب لمبا رہ سکتی ہے۔ یہاں آ کر اس نے اب تک کبھی یہ بات انہیں نہیں بتائی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ لاہور میں ہیں، اور اس نے ان کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی۔ اب جب انہیں یہ بات بتائی تو اس کے ہلکے پھلکے انداز کے باوجود وہ جیسے کچھ بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے اسے کریدا۔ پہلے وہ بات کو یہاں وہاں گھماتی رہی، مگر ان کے پہم اصرار پر آخر اس نے سچی بات بتا دی۔ وہ کینیڈا مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہیں۔ کیا یہاں آنے پر؟ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ اور کس ناکردہ گناہ کا الزام اپنے سر لیں گے آغا جان؟ یہاں آنے پر نہیں، وہ اس سے بہت پہلے مجھ سے ناراض ہو کر ٹورنٹو چلی گئی تھی۔ جب میں یہاں آئی تھی تو انہیں گئے ہوئے 15 روز ہو چکے تھے۔ آپ ولی سے پوچھ لیں، میں اپنے گھر کو تالا لگا کر آئی ہوں۔ اس نے خود کو رونے سے بروقت روکا۔ وہ ان کے سامنے بالکل بھی نہیں رونا چاہتی تھی، وہ ان کے سامنے کوئی تکلیف دہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر ان کے اصرار پر اسے یہ دکھ دیتا موضوع اٹھانا ہی پڑا۔ اور تم 15 دنوں سے اکیلی رہ رہی تھی؟ انہیں نہ جانے کون کون سے وہم اور پریشانیاں ستانے لگے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آغا جان؟ تب جو کچھ بھی ہوا، اب تو میں آپ کے پاس ہوں، بالکل محفوظ اور امان میں، اور آپ ممی کی ناراضگی کی فکر مت کریں، انشاءاللہ بہت جلد وہ ساری ناراضگیاں بھلا دیں گی۔ اور میرے ہاؤس جاب کی بھی فکر مت کریں۔ ہاؤس جاب اور میرا پروفیشن، میں ہر چیز کے متعلق پوری سنجیدگی سے سوچوں گی، مگر ابھی نہیں۔ پہلے آپ پوری طرح ٹھیک ہو جائیں، اٹھ کر چلنے پھرنے اور اپنے سارے کام خود کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تب تک کا یہ وقت میں صرف اور صرف آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اور یہ تو خیر آپ بھول ہی جائیں کہ میں اب آپ کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں جانے والی ہوں۔ آپ کو تنگ کرتی رہوں گی اور اب میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ ممی کی اس سے ناراضگی اور کینیڈا گئے ہونے کا سن کر بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ اپنی بیماری کی وجہ سے نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں وہ اس کی خیریت نہ خود پتہ کر سکے اور نہ ہی ولی سے پتہ کرنے کو کہا، ورنہ وہ اس کے اکیلے رہنے کا انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مسکرا رہی تھی، اور وہ اسے اپنے لیے پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے مسکرا رہے تھے۔ آپ دل کو دماغ پر فوقیت دیتے ہیں؟ اس نے آغا جان سے پوچھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی گپ چھپ کر رہی تھی۔ لنچ کے لیے ان کا پرہیزی سالن چڑھا کر آنے کے بعد اب وہ ان کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں کا ذکر نکالتے وہ انہیں یہ بات بتانے لگی کہ ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ڈیڈی نے اسے بچپن میں بتائی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کے لبوں سے اپنے ہی فقرے سن رہے تھے، اور یقیناً یہ جان کر بےحد خوش بھی ہو رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے ان سے دور چلے جانے اور بظاہر خفا نظر آنے کے باوجود بھی در حقیقت انہیں اپنے دل میں ہمیشہ آباد رکھا تھا۔ تبھی تو ان کی باتیں اپنی بیٹی کو بتائیں۔ ہاں بالکل، میں دل کو دماغ پر فوقیت دیتا ہوں۔ تم اللہ کو، اپنے رب کو دل سے مانتی ہو یا دماغ سے؟ یقیناً دونوں سے مانتی ہوگی، مگر ان دونوں کے ماننے میں بہت فرق ہے۔ دل اللہ کو بے دلیل اپنا رب مانتا ہے اور دماغ دلیل کے ساتھ۔ تمہاری میڈیکل سائنس کی زبان میں اگر بات کروں تو تب کی ایک کتاب میں پڑھی کچھ باتیں تم سے شیئر کروں؟ اس نے یہ چونکا دینے والا اور حیرت انگیز انکشاف کیا کہ پیدائش سے قبل جب
بچے کے اعضا نشوونما پانے کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تب بچے کا دل اس وقت دھڑکنا شروع کر دیتا ہے جبکہ ابھی دماغ کی پوری طرح تشخیص ہوئی بھی نہیں ہوتی۔ اس بات نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں، سائنسدانوں کو آج تک حیران کیا ہوا ہے کہ وہ کیا قوت ہے جو دل کو اول سے دھڑکنا سکھاتی ہے۔ کافی دیر بعد جب یہ موضوع ختم ہوا تب اچانک ہی انہیں خیال آیا اور وہ بولے، بیٹا میں اپنی وصیت تیار کروا رہا ہوں، یہ گھر میں روحی کے نام کر رہا ہوں اور تمہارے۔ وہ بولتے بولتے اس کے چہرے کے رنگوں کو یکدم ہی پھیکا پڑتا دیکھ کر ایک دم چپ ہوئے۔ ابھی وہ اتنا مسکرا رہی تھی، ان کے ساتھ شوخی اور شرارت بھری باتیں کر رہی تھی، اور اب فارا بیٹا کیا ہوا؟ آغا جان آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا، آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر چڑھ کر بیٹھ گئی، یکدم ہی ان سے دور ہٹنے لگی۔ نہیں فارا ایسا نہیں، اور میں نے یہ سوچ کر کبھی آپ سے اپنے کسی پچھلے رویے کی معافی نہیں مانگی تھی کہ مجھے لگتا تھا میرا اور آپ کا رشتہ، آپ کی مجھ سے محبت معافی کے ایک لفظ سے بہت اونچی ہے۔ میں معافی مانگ کر آپ کی محبت کی توہین کروں گی، آپ کو ایک دم ہی بالکل پرایا اجنبی کر دوں گی۔ آپ میرے معافی مانگنے سے ہرٹ ہوں گے، آپ کو لگے گا فارا اب بھی مجھ سے سچے دل سے پیار نہیں کرتی، بس صرف شرمندہ اور نادم ہوتی ہے۔ وہ ہسپتال میں جو پہلے دن ان کے سامنے روئی تھی، اس ایک دفعہ کے بعد وہ پھر دوبارہ کبھی ان کے سامنے روئی نہیں تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ فارا ایسا نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ میں کسی ناراضگی یا غصے میں یا روحی کے مطالبے کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ تو مجھ پر فرض ہے، یہ کام تو مجھے ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے قریب کر کے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ آپ مجھے دولت جائیداد کا لالچی سمجھتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ مجھے جائیداد میں حصے کا مطالبہ میرا نہیں صرف ممی کا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں میں اس مطالبے میں ان کی ہمنوا تھی۔ میرا ممی سے اختلاف اسی بات پر ہوا تھا آغا جان، وہ مجھے چھوڑ کر کینیڈا اسی بات پر چلی گئی تھی کہ میں ان کی مخالفت کرنے کا جرم کر بیٹھی تھی۔ اس روز ممی کے جانے کے اسباب اس سے ہنسی میں چھپا لینے والی اس وقت روتے ہوئے اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ میری بیٹی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ صرف روحی کا مطالبہ تھا، لیکن بیٹا اس کے اس مطالبے میں ایسا غلط کچھ بھی نہیں جو تم ماں سے خفا ہو جاؤ۔ اس کا اپنا حق مجھ سے مانگنا بالکل جائز تھا اور ہے، لیکن میں اس وقت اس مطالبے پر قصداً خاموش اس لیے رہا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ مطالبہ وہ خود اتنا نہیں کر رہی جتنا دوسرے کچھ لوگ اس سے کروا رہے ہیں، کچھ اور لوگ اسے اکسا رہے ہیں۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تمہارے اور روحی کے حق میں وہ دوسرے لوگ بعد میں قابض نہ ہو جائیں، تم لوگوں کا حق چھین نہ لیں، بس اس لیے خاموش رہتا تھا۔ بیٹا ماں کی طرف سے دل برا مت کیا کرو، وہ بس سادہ اور کم عقل ہے، وہ دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر پائی۔ یہ سب کسی ناراضگی میں نہیں، اپنا فرض، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور تم سب کی محبت میں کرتا رہا ہوں۔ تم ولی زرمین روحی، مجھ پر فرض ہے کہ میں زندگی میں ہر ایک کو اس کا جائز حق اپنے ہاتھوں دے دوں۔ تمہیں اگر میں اپنے ہاتھ سے کچھ دوں تو کیا تمہیں مجھ سے لینا اچھا نہیں لگے گا؟ میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد بھی میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف، کوئی مشکل پیش نہ آئے، وہ ہمیشہ بہت پرسکون، پر آسائش زندگی گزارے۔ وہ بہت رسانیت سے بولے، مگر ان کے کسی بھی لفظ کا کوئی اثر قبول کیے بغیر اسی ضدی سے لہجے میں بولی، مجھے آپ سے محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے آغا جان، مجھے دولت جائیداد کچھ نہیں لینی، آپ جس کے نام چاہیں اپنی جائیداد کر دیں، مجھے مطلب نہیں۔ اور آغا جان آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے اپنی جائیداد میں سے کوئی ایک بھی چیز میرے نام کی تو میں آپ کو چھوڑ کر، ہمارے اس گھر کو چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے کسی ایسی جگہ جا کر چھپ جاؤں گی کہ پھر آپ مجھے عمر بھر تلاش کرتے رہیں گے، میں ملوں گی نہیں۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میرے ضدی بیٹی کی ضدی بیٹی جو تم ہو، جو کہو گی وہی ہوگا، اب یہ آنسو فوراً صاف کرو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے اسے بہت پیار سے ڈانٹا۔ وہ آغا جان کی جائیداد کی بات کرنے سے بے حد پریشان ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ موضوع وہیں ختم کر اس پر کچھ نہ کہا تھا، مگر وہ حقیقتاً بہت ڈسٹرب ہوئی تھی۔ دوسری طرف ممی کی طویل خاموشی تھی، وہ ان کی اس خاموشی کے کیا معنی نکالے۔ تیسری طرف ولی اور اس کی پراسرار خاموشی تھی۔ آغا جان زرمینے دونوں اس کی سچائی اور خلوص کو، اس کے بدل جانے کو سچے دل سے قبول کر لیا تھا، مگر ولی کیا وہ سمجھتا ہے وہ بدلی نہیں، صرف اپنے طے کیے 3 مہینے گزار رہی ہے؟ کیا آغا جان سے جائیداد کی تقسیم کی بات اس نے کروائی تھی؟ آغا جان اور زرمینے نہیں جانتے، لیکن ولی بخوبی جانتا ہے کہ وہ یہاں کس طرح آنے پر آمادہ ہوئی تھی، وہ اس کی نگاہوں میں کس مقام پر تھی، اسے اندازہ تھا۔ وہ اس سے آغا جان کے متعلق بات کرنے کے علاوہ کسی بھی اور موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا۔ ان کا ہر تعلق صرف آغا جان کی وجہ سے تھا، اگر وہ ساتھ اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے، پیتے یا بولتے تھے تو صرف ان کی خاطر، ان کی وجہ سے۔
کاغذ پھاڑ کر پھینک دینے سے یا جلا دینے سے وہ اپنی اس روز کی باتوں سے مکر نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی اس سے اپنے پچھلے رویوں پر معذرت کر کے اسے یقین دلا کر اس کی نگاہوں میں کچھ عزت پانا چاہتی تھی، اس لیے اب وہ ولی کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، 100% سچ۔ یہ اس کے باپ کا مرنے سے پہلے بیٹی کے حق میں آخری فیصلہ تھا۔ اسے اپنے باپ کے اس آخری فیصلے کی عزت اور اس کا پاس رکھنا تھا۔ فارا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ڈیڈی تمہارے ساتھ کیا کبھی کچھ برا کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کر سکتے۔ یہ سوال روز رات اس کے کانوں میں گونجا کرتا تھا، پر اس کا جواب اس نے آج رات روتے ہوئے بے آواز دیا تھا۔ برسوں باپ کے اس فیصلے پر حیران وہ اس سے دل ہی دل میں خفا رہتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ بہت چاہنے والا باپ اپنے مرنے سے صرف 3 دن پہلے بیٹی کے حق میں کچھ برا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ فیصلہ ان کے دل کا فیصلہ تھا۔ فیصلہ کرنے کے لمحے میں انہوں نے اپنے دل کی آواز سنی تھی جو کسی سانحے کے رونما ہونے کی انہیں پیشگی خبر دے رہا تھا۔ معیز اس کی پسند، اس کی خواہش ضرور تھا، محبت ہرگز نہیں، لیکن اگر وہ اس کی محبت ہوتا تب بھی وہ ایک بیٹی کا فرض نبھاتی، اسی راستے کا انتخاب کرتی جو راستہ اس کے لیے اس کے باپ نے چنا تھا۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کر چکی تو اب وہ اسے ولی کے پاس جانا تھا۔ وہ خاموش بیٹھ کر سکون سے وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے اس کے سامنے اپنے تمام بدترین بدصورت رویوں کی وضاحت کر کے معافی طلب کر کے اسے سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنے کی بات کرنی تھی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، بہت ہی زیادہ مشکل، جس سے وہ ہمیشہ چیخ چیخ کر طلاق کا مطالبہ کرتی رہی ہے، جس سے اس نے ہمیشہ علل اعلان نفرت کا اظہار کیا ہے، جس کے ساتھ وہ یہاں آئی ہی طلاق ملنے کی امید پر ہے۔ اس سے کہنا کہ آؤ سب بھلا کر نئے سرے سے زندگی جئیں کوئی آسان اور معمولی بات نہیں تھی۔ سوچ لینے، فیصلہ کر لینے کے باوجود اسے ولی کے پاس جانے کی ہمت کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر زندگی میں جو جو غلط وہ کر چکی تھی اسے ٹھیک کرنا، سنوارنا بھی اسے خود ہی تھا۔ اگلے روز دوپہر میں آغا جان کے کھانے کے بعد سو جانے پر وہ اپنے پورشن میں آ گئی۔ آج اسے ولی سے بات کرنا تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بات کرے وہ معیز سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پہلے نفرتوں میں اندھے ہو کر کبھی سوچا نہیں، اب سوچتی تو اسے خود پر شرم آیا کرتی۔ کسی کی منصوبہ ہو کر وہ کسی اور کا شادی کا پیغام قبول کیے بیٹھی تھی۔ اگر یہ طے کر چکی تھی کہ اسے ولی کے ساتھ نہیں رہنا، اس سے طلاق لینی ہے، تب بھی جب تک اس کے نکاح میں تھی کیا اخلاقی لحاظ سے یہ مناسب تھا کہ وہ کسی دوسرے کی شادی کا پروپوزل قبول کر لیتی؟ جب دوران عدت عورت کو کسی کا شادی کا پیغام قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے تو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ مذہباً کیسا فیل ہوگا؟ معیز نے تو اسے پروپوز کیا ہے اور اس کا پروپوزل قبول کیے اسے 10-11 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں بیتا، جبکہ ممی تو یہی رشتہ تجمل ماموں کے ساتھ آج سے 2-2.5 سال پہلے طے کر چکی تھی۔ وہ ممی پر اس رشتے کو قبول کر لینے کا الزام ڈال کر خود کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ میڈیکل فائنل ایئر کی طالبہ اتنی نادان اور ناسمجھ نہیں ہوتی کہ اسے اچھے برے صحیح غلط کی پہچان نہ ہو، اور اگر اسے یہ پہچان نہیں ہے تو اس پہچان کے نہ ہونے میں بھی قصور اس کا اپنا ہی ہے۔ یہ فروری کا وقت تھا، تقریباً 1.5 ماہ قبل معیز یہاں سے اس سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ آغا جان کی تیمارداریوں میں مصروف، نہ کبھی اس نے معیز کو سوچا، نہ وہ اسے کبھی یاد آیا اور نہ اسے اس کی ناراضگی کی فکر ہوئی۔ وہ اس سے ناراض تھا تو وہ تم روٹھے ہم چھوٹے کے عملی تفسیر بنی اس کی سے یکسر بے نیاز والا تعلق اسے مکمل فراموش کیے آغا جان کے ساتھ اپنے روز و شب گزارتی رہی۔ مگر پھر کچھ دنوں کی ناراضگی کے بعد اس کے موبائل پر معیز کی کالز اور میسیجز آنے لگے تھے۔ وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی، اس کے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی، پھر بھی وہ ہمت نہ ہارتا، اسے تقریباً ہر روز کالز کر رہا ہوتا اور بے حساب میسیجز کرتا۔ وہ اسے واضح الفاظ میں اپنے مستقبل کا فیصلہ سنا کر اس قصے کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ معیز کو کال ملا چکی تھی، وہ اس کی کال ریسیو کرتا خاصا خوش اور پرجوش تھا۔ شکر تم واپس آ گئی، مجھے یقین تھا تمہارا یہ بچپنا ایڈونچر کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گا۔ وہ جیسے سب ناراضگی اور شکوے بھلا چکا تھا۔ معیز میں پشاور سے کال کر رہی ہوں، آغا جان کے گھر سے، اپنے گھر سے۔ اس نے پرسکون سے انداز میں اس کی غلط فہمی دور کی۔ وہ ایک پل بالکل خاموش ہوا، شاید جواب میں فوراً کچھ کہہ نہ پایا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ فارا، یہ تمہیں دادا جان کی محبت کا اچانک بخار چڑھ ہی کیوں گیا ہے؟ ساری زندگی تم ان سے بیزار رہی ہو اور اب ایک دم ممی کی طرح جادو ٹونوں پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا، مگر اب تو واقعی لگ رہا ہے کہ کسی جادو کے اثر میں ہو۔ تم مجھے وہ فارا ہی نہیں لگ رہی۔ آپ نے ٹھیک کہا معیز، مجھ پر جادو ہو گیا ہے، محبت کا جادو، اور محبت کے جادو کے اثر سے میں اب زندگی بھر بالکل نہیں نکل پاؤں گی۔ ہاں، میں وہ فارا نہیں ہوں جسے آپ جانتے تھے، میں بالکل بدل چکی ہوں۔
میری خواہشات، میری ترجیحات سب کچھ بدل گئی ہیں۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کہو گی کہ تم اپنی ساری زندگی ولی صہیب خان کے ساتھ گزارنے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہو، طلاق کے مطالبے سے دستبردار ہو چکی ہو۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں، میں نے دراصل آپ کو یہی اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا کہ میں ولی کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر چکی ہوں۔ یہ رشتہ میرے ڈیڈی کا قائم کیا ہوا ہے اور میں اسے زندگی بھر اپنی آخری سانسوں تک نبھاؤں گی۔ تم پاگل ہو چکی ہو فارا، تم واقعی ہوش و حواس بالکل گنوا چکی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ گھمنڈی انسان تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے کوئی عزت کے ساتھ رکھے گا؟ اتنا اعلیٰ ظرف تو کوئی عام مرد بھی نہیں ہوتا۔ اس جیسا مغرور انسان تم ہمیشہ اسے مسترد کرتی رہی ہو، تمہیں اپنا کر صرف اپنی انا کی تسکین کرے گا اور پھر زندگی بھر تم سے انتقام لے گا، تمہیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائے گا۔ ابھی جو یہ عزت کروں گی اور نبھاؤں گی کے ڈائیلاگز بول رہی ہو نا، تم کسی جذباتی فلم کی ہیروئن سمجھ کر پھر تم سر پکڑ کر رو گی۔ وہ دوستانہ انداز ترک کر کے غصے میں بولا، میں سر پکڑ کر روؤں گی، پچھتاؤں گی تو بھی مدد مانگنے آپ کے پاس ہرگز نہیں آؤں گی، اور یہ میں آپ کو پہلی بھی بتا چکی ہوں۔ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں صرف آپ کو اس سے آگاہ کر دینا چاہتی ہوں، میں نے اسی لیے فون کیا تھا۔ وہ سکون سے بات مکمل کر کے اب اللہ حافظ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر سکی کیونکہ معیز فوراً ہی بولنے لگا، میں نہیں جانتا وہ قبیص تمہیں کیا کہہ کر پشاور لایا تھا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ سب ان دادا پوتے کی تمہارے اور پھپھو کے خلاف کوئی انتہائی گہری گھناؤنی سازش ہے۔ معیز، اپنے کسی بھی قریبی رشتے کے متعلق میں کوئی غلط لفظ اب بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ میں اس کہنے والے کو زندگی بھر کے لیے چھوڑ دوں گی، چاہے وہ میرا اچھا، مخلص اور پرانا دوست معیز تجمل ہی کیوں نہ ہو۔ اس بار وہ سکون سے نہیں غصے سے بولی تھی، بہت بے عزت کروایا میں نے اپنے دادا کو، اپنے مرحوم باپ کو، اپنے شوہر کو۔ اب نہیں، اب ہرگز نہیں۔ اب جسے مجھ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ ہے، اسے ہر اس رشتے کی عزت کرنی ہوگی جس کی میں عزت کرتی ہوں، جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ ماں باپ، دادا، شوہر، ان تمام رشتوں پر اگر کوئی لڑکی کزن اور دوست کے رشتے کو ترجیح دے تو وہ کس کردار کی لڑکی ہوگی، اور میں ایسے کردار کی لڑکی کبھی بھی نہیں بنوں گی۔ دو ٹوک اور مستحکم لہجے میں بولتی وہ بغیر خدا حافظ کہے فون بند کر چکی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔